الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لارہ کتاب میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، اور دعا ایک ایسی چیز ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن اللہ سے مانگتا کچھ نہیں ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. سخت کائنات میں جتنا بڑا کوئی سخی ہو اس سے بار بار مانگا جائے وہ اکتا جاتا ہے، وہ باتیں سناتا ہے، تانے دیتا ہے کہ کتنی بار تیری پوری کی جائے، کتنی بار تجھے دیا جائے. لیکن کائنات کے یہ خالق اور مالک ایسے رب ہیں کہ جتنی بار مانگا جائے اتنی بار خوش ہوتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر. لیکن دعاؤں میں سے ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی مقبول ہو، اللہ بڑا پسند فرماتا ہو، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہو؟ وہ دعا یہ ہے
کہ بندہ یہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اپنی اور اپنے محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرما، میرے دل کو اپنی محبت سے اور اپنے محبوب کی محبت سے منور فرما دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام جو کہ سچے عاشق رسول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا سے محبت فرماتے تھے، کیا ہر ادا سے بھی محبت فرماتے تھے اور ہر نسبت سے بھی محبت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی محبت اور ایسی محبت کہ کائنات میں قیامت تک نہ کوئی ایسی مثال ملے گی، نہ کوئی ایسا انسان ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی اس قدر محبت فرماتے کہ آج بھی لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان سے اس قدر کیسے محبت کر سکتا ہے کہ اگر اس محبوب کا دشمن باپ بھی ہو تو اسے بھی پچھاڑ دیا جائے، بھائی ہو اسے بھی قتل کر دیا جائے، اور اگر کوئی ماموں چاچا تایا کچھ بھی سامنے آئے، کہا نہ اگر تم میرے محبوب کے محبوب نہیں ہو تو پھر تمہارے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کیسے محبت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ راستے میں میری طرف دیکھ کر بات کر سنیں، کیونکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو میری طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ کو یہ جو آپ لوگ سامنے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے، تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ سن کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہے، اور میں بھی پھر جوش اور جذبے سے محبت سے آپ کو سناتا رہوں۔ اور اگر آپ سر جھکا کے اور ادھر ادھر دیکھ کے بات سنیں گے پھر نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ کو مزہ آئے گا۔ تو سبحان اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام فرمایا، نماز کا وقت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان پڑھی جائے۔ جب وہ مؤذن اذان پڑھنے لگا نا تو وہاں اس قریب کے قبیلے کے چند لڑکے، کچھ نوجوان، کچھ بچے مل کر وہ کھیل رہے تھے۔ تو جب مؤذن نے اذان دی نا تو انہوں نے اس اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ کیا اذان کی؟ جیسے مؤذن کہتا وہ ویسے ہی کہنا شروع ہو گئے کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ بچے جیسے اکثر بچے سنا کے وہ بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی نقل اتارنی شروع کر دی۔ ہے کفار کے بچے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ جب اذان ختم ہوئی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کو بھی بھیجا کہ جاؤ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ، ان بچوں کو۔ اب صحابی بتاتے ہیں کہ ہم جب ان کی طرف گئے تو وہ بھاگے، تو ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ کر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سامنے کھڑا کیا، کہا بھائی تم میں سے کون کون نقل اتار رہا تھا؟ اب وہ سارے چپ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوچھا کہ آپ میں سے سب سے بلند آواز کس کی تھی؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اوپر بھیج دیا۔ الگ ہو جائے بیٹا، یہاں سے اٹھ جائے، اس کے بعد پوکھرن کول بٹھا لیں۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو سامنے کھڑا کیا، کہا بھی تو بھی اذان سنا۔ اب اس نے بھی ویسے ہی جیسی وہ سنی، جتنی یاد ہوئی اس نے سنائی، کہا تو بھی جا۔ دوسرے کو کہا، اس نے سنائی، کہا
تیسرے سے سنی، کہا تو بھی جا۔ آخر میں ایک بچہ 15 سال کا، اس کا نام تھا ابو محذورہ۔ کیا نام تھا؟ ابو محذورہ۔ جب اس سے اذان سنی، اس کی آواز بھی سریلی اور بلند گلا، اچھی آواز، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سنی، کہا یار پھر سنا۔ اس نے پھر سنائی، کہا پھر سنا۔ ابو محذورہ بتاتے ہیں میں کفر کی وجہ سے اسلام کو بھی ناپسند کرتا تھا، اذان کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، میں نے آہستہ سے کہا، یعنی کفر اندر موجود تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنا دست مبارک یہاں سے رکھا حضرت ابو محذورہ کی پیشانی کے اوپر، اور یوں کر کے نیچے تک جناب ناف تک آپ نے ہاتھ پھیرا اور کہا اب اذان سنا۔ اب حضرت ابو محذورہ جو تھے انہوں نے جب اذان سنائی، وہ بتاتے ہیں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ دست مبارک میرے سینے پر نہیں پھرا تھا، اس سے پہلے مجھے اسلام سے سخت نفرت تھی، حضور سے سخت نفرت تھی، لیکن جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک میرے سر سے لے کر ناف تک پھرا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اسلام کی محبت اور حضور کی محبت میرے اندر گھس چکی تھی۔ اب کہتے جو ہی اذان ختم ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل کروا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ کہا یا رسول اللہ، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں گا؟ کہا تو آج سے مؤذن ہے۔ کیا ہے؟ آج سے مؤذن ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اذان پڑھوں گا؟ کہا میرا بلال مدینے میں اذان پڑھتا ہے، تو مکے میں اذان پڑھے گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے مؤذن رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد آپ کی نسل کو یہ سعادت ملی۔ اب جو بات میں بتانے لگا ہوں، حضرت ابو محذورہ کہ جب سر سے یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا تھا تو یہاں سے بال نہیں کٹوایا کرتے تھے، بال بڑھتے بڑھتے اتنے بڑے ہو گئے کہ جب زمین پر بیٹھ کر بالوں کو کھولتے تو وہ زمین تک پہنچ جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو محذورہ یہ بال کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ بھی سنیے، وہ صرف یہ اگلے حصے کے بال بڑے ہوئے تھے، پیچھے والے بال کٹواتے تھے۔ تو ابو محذورہ نے جواب کیا دیا؟ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے صحابہ کرام نے کیسے محبت کی۔ وہ بتاتے کہ یہ میں بال اس لیے نہیں کٹواتا کہ ان پہ میرے محبوب کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ کتنی پیاری محبت ہے، کتنا پیارا اسلوب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اس کے باوجود آپ کا جس جگہ پر ہاتھ لگ چکا تھا ان بالوں کو بھی اتنا سمیٹ کے اتنا خوبصورت بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ میں مر تو سکتا ہوں، ان کو کاٹ۔ یہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک دنیا حیران اور پریشان ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے انسان تھے جو اپنے محبوب سے اس قدر محبت فرماتے تھے، جہاں ان کا ہاتھ لگ جاتا تھا ان بالوں کو بھی سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ اور انہی صحابہ کرام کی ان آثار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، منہ مبارک آج تک دنیا کے پاس چلتے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، بڑی محبت کی بات ہے، جن صحابہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک
سنیے لوگوں نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں تو عقل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جہاں پر بھی ہیں وہ آج بھی بڑھ رہے ہیں، وہ بڑھتے ہیں اس طرح جس طرح زندہ انسانوں کے بال بڑھتے ہیں، وہ بال بڑھتے ہیں، پھر ان بالوں کو کاٹ کر کسی کو آگے تحفہ دے دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے بال مبارک دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ باقاعدہ زندہ ہے۔ جب آپ کے بال مبارک زندہ ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مر کے مٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ ایک اور محبت کی کہانی سنتے ہیں۔ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی نسبتوں سے پیار کیا، اب بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر المومنین تھے، اور مسجد نبوی کی طرف جو بازار آتا تھا اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کا بھی گھر تھا۔ تو اس گھر کا پرنالہ جو تھا نا وہ بازار کی طرف تھا۔ کدھر تھا؟ بازار کی طرف تھا۔ کئی صحابی گزرتے انہوں نے شکایت کی کہ جی یہ پرنالہ ٹھیک نہیں ہے، جب بارش وغیرہ آتی ہے تو پھر اس سے کپڑے بھی گندے ہو جاتے ہیں، یہ پانی جو ہے گرتا ہے، تو لہذا پرنالے کو تبدیل کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کبھی توجہ نہ دی۔ ایک دن جمعہ کا دن تھا، آپ تیاری کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، تو حضرت عباس کے اس گھر کے پاس سے جب گزرے تو اس پرنالے کا پانی جو ہے آپ پر گرا، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، آپ واپس گئے کپڑے بدل کر، پھر ساتھ ہی حکم دیا کہ پرنالے کو یہ اتار دیا جائے، یہاں سے اکھاڑ دیا جائے۔ آپ کے آنے سے پہلے پرنالہ اکھاڑ دیا گیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ کہا حضرت عمر فاروق نے پرنالہ اتارا ہے تو لگائیں گے وہ بھی وہی۔ کہا کیا بات کر رہے ہو، امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق ہے، شجاع اور بہادر ہے، جنہیں دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ کہا میں نے کہا نا کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ پرنالہ اتارا ہے لگائیں گے بھی وہی۔ اب جمعہ پڑھا گیا۔ جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق امیر المومنین سے سوال کیا کہ جناب یہ پرنالہ میرے گھر کا آپ نے اتروایا ہے؟ کہا ہاں، یہ اس لیے کہ یہ تکلیف دیتا تھا، نمازی بھی پریشان تھے، اور آج تو میں بھی اس پرنالے کی وجہ سے مجھے کپڑے بدلنے پڑے، لہذا اتروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں امیر المومنین آپ نے اگر بات ختم کر لی تو میں بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ کہا ہاں ہاں بولے۔ کہا حضور سنیے، جب میں نے یہ گھر بنایا تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اور جب یہ پرنالہ لگانے کی باری آئی، وقت آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ اب یہ بات حضرت عمر فاروق کی سننی تھی۔ یہ تھے امیر المومنین مسلمانوں کے، جو جناب 36 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، اور روب اور دبدبا کہ کیسر و کسرا ان سے ڈرتے تھے۔ آج ہم کسی بھی عہدے پر ہو، ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی وہی عہدہ رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی نواب اور چودھری صاحب بنے رہتے ہیں۔ سنیے، امیر المومنین نے اس سے پہلے وہ امیر المومنین کی طرز پر انہوں نے حکم دیا کہ اتار دیا جائے، اتار دیا، لیکن جب بات سامنے آئی کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، وہیں اپنی گردن جھکا لی، اٹھے، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا، چلے، کہا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، اب ایسا کرے
میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگا دیں۔ سنیے، سوچئے، امیر المومنین ہے، حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو گردن بھی جھک گئی، آنکھیں بھی جھک گئی، دل بھی جھک گیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ وہ پرنالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ پر لگوایا جس جگہ پر حضور نے لگایا۔ آج ہم اگر کسی عہدے پر موجود ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گھر والے بھی اسی نظر سے دیکھیں، اسی طریقے پہ بات کریں جس طرح لوگ ہمیں پکارتے ہیں، پھر ہم اپنی جناب اس عنف سے باہر نہیں نکلتے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، ان کے رویے دیکھیں، جہاں بات گھر والوں کی آتی، جہاں دوستوں کی آتی، وہاں ریشم کی طرح نرم ہو جاتے، اور جب بات آتی دشمنوں کے ساتھ تو پھر وہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ یہ صحابہ کرام ہمیں بتا کر گئے کہ دوستو، اپنوں سے کیسے ملنا جلنا ہے، بات چیت کرنی ہے، اور دشمنوں کے ساتھ کیسے دشمنی نبھانی ہے۔ اب ایک اور محبت کا انداز دیکھیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بہن تھی حضرت سیدتنا حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک دفعہ ان کے گھر حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو مشکیزے میں پانی پڑا ہوا تھا۔ کسی وجہ سے آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزے کو منہ لگا کر، بلکہ مشکیزے کو چوم کر آپ نے پانی پی لیا۔ جب آپ نے مشکیزہ رکھا نا تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھی، آپ نے کیا کیا، اس مشکیزے کو لیا جس جگہ پر حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک نے اس جگہ کو چوما تھا، اس جگہ کو کاٹ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کیسی بات ہے! یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹی نسبتیں ہیں جن کو صحابہ کرام نے ہمیں محفوظ کر کے یہ بتایا کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کی ہر نسبت سے محبت کرنی ہے۔ آج ہم انگوٹھے چوم لیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دلیل مانگتے ہیں کہ دلیل دو، اور بھائی محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ کیا میں نے کیا کہا ہے؟ محبت کی کوئی، محبت خود فیصلے کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے کیسے محبت کی جاتی ہے، یہ محبت خود بتاتی ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور صحابہ کرام نے کسی سے پوچھ کے محبت نہیں کی، کسی سے پوچھ کے محبت نہیں کی، محبت کی ہے تو قرآن اور حدیث اور حضور علیہ السلام کے احکام کے مطابق اور بڑھ چڑھ کے محبت کی ہے۔ اور اگر کسی سے دشمنی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو سامنے رکھ کر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں ان سے محبت بے بہا کر دی، اور جن سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنہوں نے دشمنی کی پھر ان کو دشمنی کر کے بتایا کہ دشمنی ایسے کی جاتی ہے۔ سنیے، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دارائے کتاب میں ارشاد فرمایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے محبوب کوئی قوم آپ ایسے نہیں پائیں گے کہ وہ ہو تو مومن، اللہ اور اس کے رسول سے پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرے، ایسا کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ آگے سنیے، اب جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ان سے کوئی دشمنی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے تو پھر فرمایا وہ جو مومن ہے نا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگرچہ ولو کانوا آباءہم،
ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، کہا پھر وہ ان سے اللہ اور اس کے رسول کے اگر وہ دشمن ہیں تو مومن کبھی ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا کر لے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے دشمنی کرے، تو آگے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ جب پھر ایمان اللہ بھرتا ہے پھر کوئی نکال نہیں سکتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے، اپنی روح کی طرف سے اس کی تائید کرتے ہیں، اور فرمایا وَيُدْخِلُهُم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ رب العزت ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ یہ والی آیت جو ہے صحابہ کرام کی محبت ہے، اور جو انہوں نے حضور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی کر کے دکھائی ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ وہ چیز بانا لگو نہیں، اور فرمایا آگے خبردار کر کے اللہ سنو ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اب یہ آیت مقدسہ اس بات کی شاہد ہے کہ اگر محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اگر دشمنی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اسی لیے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، ان سے کوئی مومن مسلمان دوستی نہیں کر سکتا، ان سے کوئی لین دین نہیں رکھ سکتا۔ وہ اسی لیے کافروں سے بھی لین دین میل جول منع کیا گیا، خبردار ان سے دوستی مت کیجیے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہو تو پھر ان سے تو بالکل ہی کسی قسم کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور اب سنیے صحابہ کرام کا طرز عمل۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ جنگ احد میں ان کا باپ کفار کی طرف تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر للکارا، آپ نے سنی انسنی کر دی کہ باپ ہے، اس نے پھر للکارا، پھر آپ نے سنی انسنی کی، لیکن تیسری دفعہ جب پکارا کہا تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تیرے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے، لہذا تلوار سے اپنے باپ کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ کس لیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی مثال کہ کوئی کسی سے محبت کرے اور اس قدر کہ باپ بھی سامنے آئے تو اڑا کے رکھ دے؟ یہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور وہ مردان عرب ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر جناب اپنے باپ کو نہیں چھوڑا۔ آؤ، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو جنگ کے دوران کاٹ کے رکھ دیا، کہا تو میرے محبوب کا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو کاٹ کے رکھ دیا، اس لیے کہ تم ہمارے حضور کے دشمن ہو۔ یہ تھی صحابہ کرام کی اسلام سے محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، جنہوں نے اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر کر اپنے جناب سگے رشتہ داروں کو بتایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر اس محبت کے آگے کوئی محبت غالب
نہیں آ سکتی۔ لہذا ہمارے لیے یہ سبق ہے، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، اگر ہمارا کوئی باپ بیٹا ماموں چاچا تایا کوئی دوست ہو بد مذہب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی بکواس کرے، پھر اس سے کوئی رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ بتانا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں، دنیا تہس نہس ہونی ہے، برباد ہونی ہے، پھر قیامت قائم ہونی ہے۔ فقط رہنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی کام آنی ہے۔ لہذا دوستو ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بار بار پڑھو، ان کی محبتوں کو پڑھو، ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتے ہیں، جو نسبتیں ہیں، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے۔ قیامت والے دن یہ بڑی کام آنے والی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان کے استاد ہیں حضرت زید بن ثابت صحابی رسول، جو اس امت میں علم معراج پر سب سے بڑے عالم تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن جو عباس ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہونے لگے نا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے وہ رکاب کو پکڑا، گھوڑے کی رکاب کو پکڑا، اور جب حضرت زید بن ثابت نے دیکھا، کہا اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ایسا مت کر۔ کیوں کہا؟ کہ تیری نسبت بڑی اعلیٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا بیٹا ہے، لہذا تو ایسا نہ کر۔ تو آگے سے جواب کیا دیا؟ محبتیں دیکھے، کہا ہم اپنے بزرگوں کی اور اپنے علماء کی اسی طرح عزت اور احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسے، ادھر وہ صحابی رسول ہے، وہ بھی صحابی رسول ہے، لیکن ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، کہا اپنے استادوں اپنے علماء کا ہم اسی طرح ادب کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت بات جو ہے علماء سے محبت والی، یہ کتنی کم ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں سب سے نچلا درجہ ہم مولوی کو دیتے ہیں، اور غصہ کرتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگاتے کہ میرے سامنے کون ہے، چاہے 5 وقت پیچھے کریں، پیچھے اس امام کے مسجد سے نکلتے ہی اسی کی چغلی کرتے ہیں، اسی کی غیبت کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی بربادی کر لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار وہ ہے کون۔ ذات نہیں دیکھی جاتی، اس کا مقام دیکھا جاتا ہے کہ وہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والا ہے۔ آج جس کو کہیں کوئی لڑنے کی بات نہیں ملتی، وہ آ کر مولوی کے ساتھ الجھ پڑتا ہے۔ او مولوی صاحب، لہجہ بھی بڑا ترش ہوتا ہے۔ یا اگر مولوی صاحب حق سچ کی تقریر کر دے، کئی مساجد سے ایسے علماء کو نکالا گیا جنہوں نے جناب یہ آج کل کے لیڈروں کے خلاف تقریریں کی۔ وہ کہتے مسجد سے نکل جاؤ، ہماری مسجد ہے، تم نے جناب ہمارے لیڈر کے خلاف تقریر کر دی۔ کئی علماء کو مسجدوں سے اس لیے نکالا گیا، انہوں نے سود پر تقریر کی، ان کو نکال دیا گیا، کیونکہ جو سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، اس سے برداشت کیسے ہوگی کہ اس کے خلاف تقریر کی جائے۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کس قدر علماء کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم جناب سوچیں تو ہم جناب یا مسجد بھی کراس نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے زیادہ جو غصہ آتا ہے 2 منٹ مولوی لیٹ ہو جائے، ایسی ایسی باتیں یار، توبہ توبہ توبہ۔ پھر کیسی نماز، کیسا کہا پیچھے اس امام کے، ایک چھٹی کر لے تو جناب مروڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جی مولوی صاحب کتنے چلے گئے، ہوں پھر چلے گئے، پچھلے ہفتے گئے سر۔ کمال ہو گئی بھائی، دنیا میں ہفتے میں ایک چھٹی ہر ایک کو ہے، چوڑے کو بھی ہے جناب صفائی نہ کر، لیکن امام مسجد چھٹی نہیں کر سکتا۔ تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا ہم جناب تنخواہ دیتے ہیں اس کو، ڈیوٹی پوری کرے، 24 گھنٹے ہمارا غلام جناب بندہ رہے یہاں پہ، جب بلائیں رات کے 12 بجے اٹھنا چاہیے۔ ہاں بھائی وہ تو اٹھتے ہیں۔ پاکستان میں مجھے بتاؤ کبھی کسی عالم نے مسلح چھوڑ کے کہا ہے بھئی میری تنخواہ کم ہے میں نماز نہیں پڑھاتا؟ کسی نے احتجاجاً نماز نہ پڑھائی ہو؟ بولو نا یار۔
कभी किसी आलिम ने कहा हो जनाब आपकी मोहल्ले की मस्जिद इतना बड़ा मोहल्ला है, बड़े बड़े उमरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मैं नमाज नहीं पढ़ाता, कभी किसी ने कहा है? ये एहसान माने उलमा का, इतनी कम तनख्वाहों पर वो आपकी मस्जिद को आबाद किए हुए हैं। रात के 12 बजे भी आपका कोई मर जाए वो उठकर जनाजा पढ़ाते हैं, आपकी मस्जिदों में जनाब नमाजें पढ़ाते हैं, आपके ईमान को बचाए हुए हैं। लेकिन आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी गुस्सा निकालना हो, ओए साढ़े लीडर के खिलाफ बोले हैं, तेरी ऐसी थी तैसी, चल छुट्टी कर। क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे पेश होंगे, फिर पूछा जाएगा किस लीडर के लिए तुमने मुसल्ला रसूल पर खड़े होने वाले को निकाला था। ये चीज़ें अपने ज़हनों में रखा करें और अपनी नमाज़ों को बर्बाद। मेरी बात नहीं हो रही, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, जनरल बात है। ये सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि अंग्रेज़ का वो बेड़ा गर्क हो कि उसने जनाब कमियों के किलों में जहाँ वो एकड़ रखे जाते थे, मौलवी के एकड़ रखे, उसने सबसे कम कर, जो सबसे आला दर्जा था उसे कम कर बताया। मौलवी के खिलाफ फिल्में बनाई गई, ड्रामे बनाए गए, लतीफ़े बनाए गए, किस लिए कि तुम इसकी जो इज्जत है, एहतराम है, उसे कम करो, फिर ये दीन से दूर होंगे। वो तो कामयाब हो गए। आज हम इनके खिलाफ लतीफ़े भी सुनाते हैं जनाब, हम इनके साथ गिला शिकवा भी करते हैं, अपने गुस्से भी निकालते हैं। जिनकी घर में लड़ाई हो जाए बेगम से, वो कहते हुण किंदे नाल लड़ा, कहते चलो मौलवी साहब ने नहीं निपट लेंगे, वो मां नहीं।